روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اور روحانیت کو بڑھانے کے لیے آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 4 باتوں کو رکھوں گا، لیکن آپ پورا اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، اس لیے کہ ایک ایک بات آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ 4 باتیں کس طریقے سے آسانی سے حاصل کی جائے وہ چیز بھی آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ کہ جس کے ذریعے یہ 4 چیزیں حاصل ہو، اور انہی 4 چیزوں کے ذریعے روحانیت میں اضافہ ہوگا اور روحانیت حاصل ضرور ہوگی۔ اور اگر جو عاملین حضرات دیکھ رہے اگر ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ روحانیت حاصل ہونا طے ہے۔ میں عامل محمد محبوب قادری آپ کا اس ویڈیو کے اندر اور ہماری ویب سائٹ نبی.com میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ جان لیجئے کہ سب سے پہلے روحانیت کے لیے جو کچھ چیزیں میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے ڈیٹیل سے بھی وہ باتیں بتائی ہے، لہذا جو باتیں بتائی نہیں ہے اس کا ڈیٹیلز میں تھوڑا بہت ڈیٹیلز میں ضرور بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نہیں جانتے تو نیچے جا کے آپ اس کی لنک آپ کو ملے گی، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے پہلے کیا چیزیں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر الہی یہ ہوتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور جتنا یہ ذکر قوی ہوگا اتنی ہی روحانیت حاصل ہوگی۔ اور اللہ کے ذکر پر ہم نے دوسرے 1-2 ویڈیوز بنائے ہیں، آپ نیچے جا کے ڈسکرپشن باکس میں جا کے آپ اس ویڈیوز کو چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں گے، اس سے بھی روحانیت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے، لہذا روحانیت میں اضافے کے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا، لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ جتنا آپ کا دل چاہے، ایسا نہیں کہ زبردستی آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ 5 منٹ 10 منٹ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اور اس کے بعد آتا ہے درود پاک۔ آپ درود پاک پڑھا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اس لیے کہ درود پاک پڑھنا یہ اکثر اولیاء کرام کی، اکثر نہیں بلکہ یہ کہوں گا کہ تمام اولیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیجئے، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے خواجہ خواجگاہ ہو، چاہے حضرت نظام الدین اولیاء ہو، تمام کے معاملات یہی رہے ہیں کہ آپ درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر عمل سے بہترین ہے، کہ خود اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پر درود بھیجتا ہو، فرشتے وہ عمل کرتے ہوں، تو بتائیے وہ عمل کتنا بڑا ہوگا، کتنا سکسیسفل ہوگا۔ اس پر پوری ایک سمجھ لیجئے انبار لکھا جا سکتا ہے۔ اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ آگے میں بتا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے آخری بات سن لیجیے کہ روحانی قوت کے لیے کیا کیا جائے۔ دیکھیں میرے نزدیک اور ایک بات یہ ضروری ہے، شاید ہی کسی نے بتائی ہوگی، کہ نعت رسول مقبول علیہ السلام پڑھی جائے۔ آپ کو سن کر حیرانی ضرور ہوگی، لیکن ہاں، آپ واقعات کو پڑھ لیجئے، ہسٹری کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی تاریخ کو لے لیجئے کہ انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کو کس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں کلاموں کو پیش کیا اور رفت اور معرفت کو حاصل کیا۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کلام پڑھ رہے ہو تو بزرگوں کے کلام کو آپ سلیکٹ کریں، جو بھی پڑھیں بزرگوں کے کلام کو سلیکٹ کریں، اس لیے کہ جب آپ بزرگوں کے کلام کو سلیکٹ کریں گے تو ان میں پہلے سے ہی روحانیت موجود ہوتی ہے، اور جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اور بھی زیادہ اس کو روحانی قوتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ سلیکٹڈ کلام، چند میں کلام آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں بھی پڑھتا ہوں، اور جب میں مدینہ منورہ میں گیا وہاں بھی میں پڑھتا تھا، اور کافی اس سے فائدہ ہوا اور کافی روحانیت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا کلام جو میرے نزدیک ہے وہ حضرت
امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے، جو آپ نے لکھا تھا ان التیا ریح الصبا یوم الا ارض الحرم، یہ پورا کلام ہے۔ اور اس کے بعد ایک کلام ہے حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور ایک کلام ہے حضرت جامی، حضرت امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے آپ نے جس کلام کو پڑھا اور اس کے بعد نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کلام بھی قابل قبول ہوا۔ زیر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوام خاک سارم یا رسول اللہ۔ اس کلام کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تھا۔ دیکھیے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کو جو بھی آپ روحانیت کا عمل کریں گے تو یہ سب سے بیسٹ جو عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہر چیز میں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو ایک ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک کلام ہے حضرت امام شرف الدین بوصیری کا، کہ جو حضور کی بارگاہ میں بہت قابل مقبول ہوا تھا، جو قصیدہ بردہ شریف سے مشہور ہوا، اور اسی کلام کی بدولت آپ کو دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ تو یہ کلام حالانکہ بہت لمبا ہے، 160 کے قریب شعر ہے اس کے، لیکن آپ روزانہ ایک شعر بھی پڑھیں تو بھی بہتر ہے۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پورا ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دوں گا۔ تو یہ کچھ کلام تھے، اور دوسرا ایک کلام کہ جو بہت ہی دل کو چھو جانے والا کلام ہے، وہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، کہ جس کے ذریعے آپ کو جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تھا۔ وہ ہے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں کہ جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ کلام بھی ایسا قابل مقبول ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ حضور کا دیدار ہوا، تو سوچئے یہ تمام کلام جو ہے، تو اس طرح بزرگان دین کے کلام، جیسے حضرت مہر علی شاہ کا کلام ہے کہ جو حضور کی بات، تو یہ بزرگوں کے کلام ہے کہ جو آپ پڑھ کر روحانیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کافی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اردو صحیح سے نہیں آتی یا کوئی اور دقتیں انہیں ہوتی رہتی ہے، تو وہ ہندی میں بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو میری نظر سے ایک جو یہ ہندی والا بھی گزرا ہے کہ آپ ان نعتوں کو ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو نیچے میں نے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دیا ہے، آپ جائیں اور جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور ہندی میں جو نعت پڑھنے والے ان کے لیے بھی ہے کہ ہندی میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی مجھے اچھا لگا یہ ایپ۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان تمام کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ تو دیکھیے سب سے چیز، چاہے آپ قرآن پاک پڑھو، جو بھی پڑھو، درود پاک پڑھو، یا پھر بزرگان دین کے کلام پڑھو، یا پھر ذکر اللہ کرو، ایک چیز اس میں اگر نہیں ہو تو یہ تمام چیزیں آپ کو روحانیت نہیں دے سکتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تصور۔ یعنی جب درود پاک پڑھے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصورات میں گم ہو کر پڑھیں۔ جب ذکر اللہ کرے، اللہ کے ذکر میں گم ہو کر کریں، اس اللہ کا تصور کریں، درود پاک پڑھیں، حضور کا تصور کریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کا تصور کریں، اور اس کے بعد جو کلام اللہ پڑھیں، اللہ کا تصور، اور جب یہ کلام پڑھے اپنے آنکھوں کو بند کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور کر کے، مدینۃ المنورہ کا تصور کر کے جب اس کلام کو پڑھا جائے، اور اس ذہن میں اس بات کو، دل میں اس بات کو رکھی جائے کہ یا رسول اللہ، ان پر اس کلام کی بدولت جو بارشیں ہوئی اس کے چھینٹے مجھے بھی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ تو یہ تصور بہت بڑی چیز ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ روحانیت کی پہلی سیڑھی ہی تصور ہے۔
تو تصور کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روحانیت میں اضافہ فرمائے گا، اور جو بھی آپ عملیہ جو بھی کریں تصور کے ساتھ کریں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مشکلات کو حل فرمائے۔